فارغ ہونے کے بعد الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہونے کے بعد والد ماجد کے قائم کردہ جامعہ ضیائیہ فیض الرضا میں پڑھا رہا تھا، اور وہاں میں نے پڑھایا، 2 سال تک پڑھایا. لیکن چونکہ وہ ہمارا آبائی وطن بھی تھا تو کچھ خاندانی چپقلش ہوتی تھی، اور والد صاحب کا مزاج تھا کہ اختلافات سے دور رہنا، جھگڑوں سے دور رہنا. میں وہاں رہا تو اب وہ خاندانی اختلافات سامنے آتے رہے. تو جب خاندانی اختلافات سامنے آتے تو اس میں کچھ نہ کچھ اب وہ آگ رہے گی تو تبیش آئے گی. تو میں نے اس سے بچنے کے لیے وہاں سے میں چھوڑ کر چلا آیا ناگپور. اب ناگپور 1-1.5 مہینہ بیٹھا رہا. رمضان شعبان میں چھوڑ دیا، لیکن شعبان کے بعد اب رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، شوال میں خالی بیٹھا ہوں. حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی نماز ایک ہی مسجد میں پڑھتے تھے، واپسی میں ساتھ آتے تھے گھر تک، گھر کے قریب. حضرت نے فرمایا کہ کب تک تم بیٹھے رہو گے؟ ایسا کرو، سدی پیٹ میں دارالعلوم انوار مصطفیٰ ہے، وہاں ابھی اردو پڑھانے والے کی جگہ خالی ہے، آپ کم از کم وہیں چلے جاؤ، پھر کب کوئی اچھی جگہ آئے گی تو آپ چلے جانا. حضرت کی بات بڑی اہمیت کی حامل تھی، حضرت کا حکم تھا. میں اسی دن تیار ہوا اور الحمدللہ میں ورنگل آیا، اور حضرت سے سب سے پہلے ملاقات وہاں ہوئی. ملاقات مطلب پہلی ملاقات کا وہ تو بچپن میں حضرت کی صحبت اور حضرت رضا مسجد میں آیا کرتے تھے، وہ دیکھا، سارا معاملہ دیکھا ہوا تھا. یہ عرض کر رہا، پھر ورنگل آیا، انہوں نے مجھے پھر سدی پیٹ بھیجا، اور ماشاءاللہ ان حضرات کی شفقت اور محبت کے میں وہاں گیا تھا اردو پڑھانے کے لیے، لیکن تقریباً 1.5 سال 1.25 سال وہاں رہا. الحمدللہ اکثر بڑی کتابیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا. تو یہ انہی بزرگوں کا کرم رہا. ہمارے یہ بزرگان دین، ہمارے یہ علماء، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سایہ کو سلامت رکھے. اور جہاں تک کہ آپ حضرات کا، خصوصاً کمیٹی والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے. لیکن میرے ذہن میں، میرے خیال میں کچھ 2-3 دنوں سے یہ خیال آ رہا تھا کہ اے کاش اس کی سرپرستی حضرت مولانا قلندر رضوی صاحب کو دی جائے. یہ بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا. میں نے سوچا تھا شاید مولانا عبد الکریم صاحب سے میں نے عرض بھی کیا، یا کسی سے میں نے عرض بھی کیا. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، اور مجھے جو خدمت سونپی گئی ہے مجھے اس پر قوت عطا فرمائے اور مجھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ ہر ایک کے لیے موضوع متعین کر دیا گیا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر رہ کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا.